جی اس وقت ہمارے ساتھ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد صاحب موجود ہیں. آئیے ان سے جو ملک میں تجارت اور سرمایہ کاری حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. جی سر یہ بتائیے یہ جو سال چل رہا ہے ختم ہونے والا ہے یہ ایک مشکل سال تھا. پوری دنیا میں کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا. ہم نے سر کیا پالیسی اپنائی کہ ہماری صنعت بھی چلی اور برآمدات میں بھی اضافہ ہوا؟ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اس سال بہت مشکل سال تھا، اور جب ساری دنیا نے مکمل طور پر شٹ ڈاؤن کیے، پاکستان نے اسمارٹ شٹ ڈاؤن کیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب شٹ ڈاؤن ہوا تو ہم لوگوں نے خاص طور پر صنعت کو چلنے دیا، اور صنعت میں بھی ہم لوگوں نے سلیکٹ کیا. فوڈ انڈسٹری کو چلنے دیا، میڈیکل انڈسٹریز، فارما انڈسٹریز وہ چلتی رہی، اور خاص طور پر ایکسپورٹ انڈسٹریز بھی چلی. اور جو بڑے بڑے یہ انڈسٹری تھے نا، جو باہر تھے، رورل ایریاز میں تھے، سیمنٹ، فرٹیلائزر، کیمیکلز، ان کو بھی ہم لوگوں نے چلنے دیے. تو اس سے یہ ہوا کہ بے روزگاری کم سے کم ہوئی، اور ہماری صنعت بالکل تیار تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی انڈسٹری تھی جس کو ہم لوگوں نے بہت سپورٹ دیا، وہ ہمارے آئی ٹی انڈسٹری تھی. ہمارے کال سینٹرز چلتے رہے، ہمارے بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ کی جو سروس تھا وہ سب چل رہا تھا. تو اس سے لوگوں کو کانفیڈنس آیا کہ گورنمنٹ ان کے ساتھ ہے. تو یہ تو ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ انڈسٹری ہے نا وہ چلتی رہی. پھر آپ نے پوچھیں گے کہ ایکسپورٹ کس طرح سے بڑھے، کیوں بڑھے ایکسپورٹس نا. جب ایکسپورٹ بڑھتا ہے نا تو وہ صرف ایک منسٹری کا کام نہیں ہوتا، یہ ہر منسٹری کو اپنا اپنا کام کرنا پڑتا ہے. آپ نے دیکھے کہ منسٹری آف فائنانس نے ہمیں سپورٹ دی کہ ہم لوگوں نے ڈیوٹیز کو کم کر دیا. منسٹری آف کامرس نے پرپوز کی کہ یہ انڈسٹری میں ڈیوٹیز کم کر دو، اور انہوں نے اپروول دے دی. اس کے بعد جو سب سے بڑا پوائنٹ تھا وہ منسٹری آف فائنانس نے سپورٹ دی، وہ ہمارے ریفنڈز بے حد دے دیے. اور پرانے ریفنڈ 2009 کے جو پینڈنگ تھے وہ سب ہم لوگوں نے انڈسٹریز کو دے دیے. پھر آیا اسٹیٹ بینک نے انٹرسٹ ریٹ کم کر دی. اسٹیٹ بینک نے یا ٹرف ایک نئی فائنینسنگ دی ہے. اور یہ ٹرف کی جو فائنینسنگ ہے وہ ٹیکنالوجی اپ گریڈیشن کا فنڈ تھا. کسی کو نیا مشین منگوانا ہے تو وہ فنڈنگ مل سکتی تھی سستے انٹرسٹ ریٹ کے اوپر. اور پھر جب بالکل کرونا کا جو پیک تھا نا، اس وقت لیبر کو آپ نے نہیں نکالنا تو یہ فنڈنگ لو، اور آپ کا اس سے یہ فنڈز کے آپ نے یہ ویجز دینا، تو کم سے کم لوگ بے روزگار ہو گئے. اس کے ساتھ ساتھ پاور منسٹری نے پاور دینا ہے ایکسپورٹ انڈسٹری کو کمپیٹیٹیو ریٹس کے اوپر. تو ہم لوگوں نے پہلے شروع کیے 7.5 سینٹس میں یہ بجلی دیے، پھر بعد میں اس کو 9 سینٹس کر دیے، اور گیس $6.5 میں دیے ہیں. تو اس سے لوگوں کو کانفیڈنس آ گئی کہ ہاں ہم لوگ کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ سارے پوائنٹس ہیں نا، اس وجہ سے ہمارے ایکسپورٹ بڑھے ہیں. آپ دیکھیں ہوم ٹیکسٹائلز، ریڈی میڈ گارمنٹس 20% اضافہ ہوا ہے. فارماسیوٹیکل 20% بڑھا ہے، اور رائس 14% بڑھا ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت الحمدللہ انڈسٹری بالکل صحیح معنوں میں چل پڑی ہے. جو پہلے جب ہم لوگ یہ حکومت آئی تھی اس وقت ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رہا تھا، انڈسٹریز بند ہو رہے تھے. اور اس وقت لیبر کی شارٹیج ہو گئی ہے، اتنی ڈیمانڈ آ گئی ہے. انڈسٹری چاہتی ہے کہ ہم لوگ بڑھائیں.
آپ سیالکوٹ میں دیکھ لو، فیصل آباد میں دیکھ لو. تو یہ اچھی بات ہے کہ یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ملک میں انڈسٹری چل پڑی ہے. اور ایک اور چیز ہے کہ چائنا ہمارا جو ایکسپورٹس ہے نا وہ 30% بڑھ گئی ہے. یو کے اور یو ایس اے میں 25% بڑھ گئی ہے. تو میں دیکھوں تو الحمدللہ یہ سب کام ٹھیک ٹھاک جا رہا ہے. اور انشاءاللہ ہمارے دسمبر کے فگرز ہیں نا وہ اور اچھے ہوں گے. اگر بات کی جائے مشاورت کی، کیونکہ جو سرمایہ کار ہے، بزنس مین ہیں، ان کا ایک اہم رول ہوتا ہے. جو بڑی انڈسٹری ہے وہ تو کہتی کہ ہم مشاورت آ جاتے ہیں، ان کی رسائی ہے. سر جو چھوٹے ہیں سرمایہ کار یا بزنس ہیں، ان کا کیا وہ بھی ان سے بھی مشاورت ہوتی ہے؟ پرائم منسٹر صاحب نے تو خاص طور پر ایس ایم ایز کے اوپر توجہ دے رہے ہیں. اور یہ جو سیالکوٹ اور فیصل آباد، یہ زیادہ طور پر تو چھوٹے لوگ ہیں اور ان کے لیے بھی ترقی ہو رہی ہے. اور ایک اور چیز ہے، گجرانوالا میں لومز جو پہلے بند تھے وہ چل پڑے ہیں. اور میں تو بہت خوش ہوں. اور مجھے یہ کووڈ کی وجہ سے میں نہیں جا سکا، لیکن مجھے وہاں جانا ہے دیکھنے کے لیے کہ وہاں کیا کیا ہو رہا ہے، اور میں کیا اور مزید ان لوگوں کی چیزیں کر سکوں کہ وہ اور ترقی کریں. ابھی جو ایکسپورٹ کے فگر ہیں وہ بڑے حوصلہ افزا ہیں، جو نومبر تک آئے ہیں، دسمبر بھی. سر کیا اگر اسی ہم پیس پہ چلے تو رواں سال جو ایکسپورٹ کا ٹارگٹ ہے وہ حاصل ہونے کا امکان ہے؟ بالکل ہو سکے. میں تو بہت امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ کہ ہمارے ایکسپورٹس پچھلے سال سے تو ڈیفینیٹلی بڑھیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ 1 سال 2 سال اسی طرح سے چلتے رہے تو ہمارے یہ ایکسپورٹس بالکل ریکارڈ توڑ رہیں گے. اگر ہم انویسٹمنٹ کی بات کریں، کیا اس حوالے سے اور رواں سال کتنی کی انویسٹمنٹ آئی ہے لوکل اور بیرونی دنیا سے؟ کچھ فگر ہیں تو وہ بھی شیئر کر دیں. اس وقت ہے نا ہمارا جو انویسٹمنٹس جو ہم لوگ امید رکھتے تھے کہ چائنا سے آئے، وہ ابھی شروع ہو گیا ہے. چائنیز کمپنیز آ رہے ہیں یا ایس ای زیز میں مسئلے تھے، وہ الحمدللہ وہ سب کلیئر ہو گیا ہے. تو میں تو بہت امید رکھتا ہوں کہ آئندہ 6 مہینے میں ہمارے جو انویسٹمنٹس ہے وہ پچھلے سال سے بہتر ہو جائے گا. سر آپ نے چائنا کی بات کی، چائنا میں 30% ایکسپورٹ بڑھا ہے. تو سر جو خطے کے دوسرے ملک ہیں، خاص طور پر افغانستان ہے، اس حوالے سے کیا ہے پالیسی؟ کیونکہ ادھر ٹرانزٹ ٹریڈ کا جو ایشو تھا وہ کافی حد تک اس گورنمنٹ نے حل کیا ہے، تو اس کے بعد کیا توقع ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ آئندہ 27-28 تاریخ افغان کا ڈیلیگیشن یہاں آ رہا ہے. اور وہاں 2 مین اگریمنٹس ڈسکس کریں گے. ایک تو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں یہ کافی گفتگو ہوئی ہے اور ٹھیک ٹھاک ہے. اور ہمارا مین کنسرن یہی ہے کہ یہ نہ ہو کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں جب گڈز افغان جائے وہاں سے واپس پاکستان آ جائے اور ہمارے انڈسٹری کو نقصان پہنچائے. ایک تو یہ ہے. اور جس طرح سے جس ماحول میں ہم لوگ نے وہاں کابل میں ڈسکس کیے وہ بہت اچھا تھا. اور مجھے تو امید ہے کہ یہ کنٹینیو کریں گے جب یہ لوگ یہاں آئے. اور دوسرا مین پوائنٹ ہے یہ ہے کہ افغان کے ساتھ پی ٹی اے سائن کرنا ہے. انہوں نے اپنی لسٹ دے دی ہے ہمیں کہ یہ 27 لائنز کے اوپر ہمیں آپ کے ساتھ اگریمنٹ کرنا ہے. اور ہم لوگ نے ہماری پوزیشن تیار کر رہے ہیں. ہم لوگ سارے اسٹیک ہولڈرز کو پوچھا کہ بتایا آپ لوگ نے ہمیں بتاؤ کہ کیا کیا آپ لوگ ایکسپورٹ کر سکتے ہو افغانستان. اور انشاءاللہ یہ آئندہ مہینے میں 6 ہفتے میں یہ فائنلائز ہو جائے گا. اور جب یہ دونوں اگریمنٹس سائن ہو جائیں گے تو انشاءاللہ جو ہمارا ایکسپورٹ گر گیا تھا افغانستان کے ساتھ وہ انشاءاللہ دوبارہ واپس وہاں پہنچ جائے گا.